السلام علیکم۔ علی بن گنڈاپور کے چونکا دینے والے انکشافات، آج میں اس پہ چند چیزوں پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے۔ 26 نومبر کا استغاثہ میں آج کیا ہوا، اور ملٹری کورٹس کی سماعت بڑے دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکی ہوئی، اور تلخ کلامی کس کی ہوئی، ذرا سسپینس میں رہنے دیں۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ وسیم بادامی کے ساتھ انٹرویو تھا علی بن گنڈاپور کا، تو بہت سی باتیں کی ہیں انہوں نے کہ شہباز شریف سے تلخ کلامی ہوئی۔ 26 نومبر قتل عام پر جب بات کی تو انہوں نے کہا آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، اور اوپر سے باتیں کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے 9 مئی کا ذکر چھیڑا تو انہوں نے کہا مجھے تو آپ لوگوں نے 9 مئی سے پہلے اٹھا لیا تھا، اور مجھ سے جو بیانات دلوانا چاہتے تھے ان سے 9 مئی کا کیا لینا دینا۔ اور تل کلامی جب بڑی تو اسحاق ڈار نے بچ بچاؤ کیا، اور یہ سارا کچھ بڑوں کی موجودگی میں ہوا۔ 26 نومبر قتل عام پر جب بات کی تو میں نے کہا آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے، اوپر سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں اور بہت سی باتیں انہوں نے کی۔ آپریشن کی نہ کل اجازت دی، نہ اجازت دیں گے، اور نہ ہی کوئی ہماری اجازت کے بغیر آپریشن کر سکے گا۔ یہ بڑی وضاحت کے بات کہی۔ اور یہاں اب انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سے لوگوں نے نادانی کی، کہیں پر گھس گئے، میں نے انہیں ڈسون نہیں کرنا، وہ میری پارٹی کے لوگ تھے۔ اگر کوئی شخص میری جذبات میں لائن کراس کر گیا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے، جسے اناع کا مسئلہ نہیں بنانی چاہیے، گولیاں نہیں مارنی چاہیے۔ آپ نے جس طرح میرے لیڈر کو گرفتار کیا اور اسے لوگوں کے جذبات کو آپ نے اجاگر کیا، جذبات میں اگر آگے کوئی چلا گیا تو اسے سزا دیں، دہشت گرد نہ بنائیں۔ دیکھیں میں جنرل میسٹر کی بات اس بارے میں کرتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اور میں رینجرز والا معاملہ ہم پہ ڈال دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس گاڑی کا مالک کون ہے؟ اس پہ وسیم بادامی کو پوچھا کون ہے؟ انہیں کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما کا بھانجا ہے، اور اس نے گاڑی چڑھائی اور FIR ہم پر کر دی۔ آپ دیکھیں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی زبردست چیز ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا تو کسی کا باپ بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ فیصل واڈا نے یہ جواب دی ہے۔ اگر کنٹرول انوائرمنٹ نہ ہوتا، اور اگر شجیل سپرڈنٹ نے یہ کام کیا تو ہمیں ڈوب کے مرنا چاہیے واڈا۔ یہ بہت زیادہ آسان ہے، باتیں تو بہت سی اور کہی ہیں انہوں نے، میں ان باقی چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ اور یہ بات بھی انہوں نے کلیئر کر دی، اگر آرمی چیف فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور وہی ہے، باقی اگر کوئی اسے باپ سمجھتا ہے تو بھائی سمجھتا ہے، یہ اس کی ذاتی رائے ہے، یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ اور یہاں ایک بات بڑی واضح ہے، جو جید اور سکہ بند صحافی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں، یوٹیوبر پر تباہ آزمائی کرتے تھکتے نہیں، انہیں آپ کو پروفیشنل نے کوہ میلیا کے فائر کرنے کی اپنا اور انتہائی بھونڈی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان سے ذرا پوچھنا یہ ہے کہ عمران ریاض، صدیق جان، صابر شاکر، معید پیرزادہ، چلے شاہین سے بھائی کو لے لیں، وجاہت خان کو لے لیں، یہ سب نے کون سی سرکاری نوکری لی؟ تحریک انصاف نے ان کو کون سی نوکری دی؟ ان کو تحریک انصاف کی حمایت کرنا یا صرف نواز شریف کو گالیاں دینے کی وجہ سے سرخزاری خزانے سے پیسے ملتے ہوں؟ اور آپ کی طرح عمران خان کو بھی گالیاں دینے کے لاکھوں روپے ملتے ہیں۔ بات جھوٹ اور فیک نیوز کی ہے تو ان یوٹیوبر سے زیادہ جھوٹ اور مکروہ پروپیگنڈا اور کون کرتا ہے؟ یوٹیوبر دیکھنے کا فیصلہ لوگ ذاتی ترجیح اور پسند کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہمارا اور آپ لوگوں اور آپ کو عوام کی مرضی کے خلاف لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، اور صرف نولے کے بیانے پر پروموٹ کرنے کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے عمران ریاض، صدیق جان، معید پیرزادہ اور باقی بہت سے صابر شاکر وغیرہ جو ہے ہزار، دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے نا، اگر لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ جھوٹ سننا چاہتے ہیں، لوگ تو سچ سننا چاہتے ہیں۔ جو سب سننا دیکھتا ہے اور عام آدمی، عام پبلک ہے، تو وہ تو وہی سنیں گی جو سارا کچھ سامنے ہے۔ اور ایک اور بڑی خطرناک رپورٹ سامنے آئی ہے، شہباز رانا نے کہا ہے کہ ہر پاکستانی 3 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے، اور پاکستان کا فی کس قرضہ 3,02,000 روپے تک پہنچ گیا ہے، جو 11.3% یا 30,690 روپے کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کے مطابق حکومت بجٹ خسارہ پارلیمان کے ایکٹ کے مطابق محدود کرنے میں ناکام رہی، اور بجٹ خسارہ قانونی حد سے دگنا کر کے 7.7 کھرب روپیہ اور GDP کا 7.3% ہو گیا، اور سرکاری قرض میں 15% اضافہ ہوا ہے، اور یہ 62.9 کھرب، یہ میرے ہی نہیں ہے،
بڑھ کر 72.3 کھرب تک پہنچ چکا ہے۔ 72 کی بات ہو رہی ہے۔ موجودہ حکومت نے تو وہ بچے ہی مقروض کر دیے جب یہ پیدا نہیں ہوئے۔ 2,000 روپے تک پہنچ گیا ہے، جو 11.3% یا 30,690 روپے کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کے مطابق حکومت بجٹ خسارہ پارلیمان کے ایکٹ کے مطابق محدود کرنے میں ناکام رہی اور بجٹ خسارہ قانونی حد سے دگنا کر کے 7.7 کھرب روپیہ اور جی ڈی پی کا 7.3% ہو گیا، اور سرکاری قرض میں 15% اضافہ ہوا ہے، اور یہ 62.9 کھرب، یہ میرے ہی نہیں ہے، بڑھ کر 72.3 کھرب تک پہنچ چکا ہے۔ 72 کی بات ہو رہی ہے۔ موجودہ حکومت نے تو وہ بچے ہی مقروض کر دیے جب یہ پیدا نہیں ہوئے۔ حبیب جلال نے کہا تھا کہ یہاں کے حکمران جب بھی تقریر کرتے ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، یہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب ہاں، میں شروع میں تو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی، فیصل واڈا نے ذرا اس کو مزید کلیئر کر دیا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر سپرنٹینڈنٹ جیل نے عمل نہیں کیا، تو اس کی وجہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ مریم نواز کے ماتحت ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ اب یہ حکومت پنجاب کو جواب دینا ہے اس کا۔ بات تو بڑی کھل کے کر دی ہے انہوں نے، اور صاف لفظوں میں بات کہی ہے۔ فوجی عدالتوں میں جو سویلین کے ٹرائل کا انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہو گئی، آپ نے کہا عدالتی فیصلوں میں ملٹری کورٹ تسلیم شدہ ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا گٹھ جوڑ ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا، ملٹری کورٹ میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے، بات سویلین کے ٹرائل کی نہیں ہے۔ سویلین آدمی آرمی ایکٹ کے تحت ارتکاب جرم کا ٹرائل، جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ جرم کے گٹھ جوڑ سے کیا مراد ہے۔ خواجہ حسین کا کہ اگر گٹھ جوڑ سے جواب جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے، جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا گٹھ جوڑ کے ساتھ جرم کا ارتکاب کرنے والی کو نیت کو بھی دیکھا جائے گا؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ جسٹس امین ہندی نے کہا کہ ملٹری ٹرائل میں جرم کی نیت نہ ہونے کا دفاع لے سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ملزم کہہ سکتا ہے میرا یہ جرم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ خواجہ حسین نے کہا کہ جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہے تو ٹرائل فوجی عدالت کرے گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نیب کا جائزہ تو ٹرائل کے دوران ہی لیا جا سکتا ہے نا، یعنی اس بات کا نیت کا جائزہ جو ہے نا۔ خواجہ حسین نے کہا 21ویں آئینی ترمیم کیس کے حوالے کا فیصلہ دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم مخصوص مدت اور حالات میں کی گئی تھی۔ اس وقت پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا۔ عدالت نے کہا کہ کینٹ ایریا میں آرمی اسکول پر حملہ ہوا، تب بھی ٹرائل فوجی عدالت میں ممکن نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ دہشت گردیوں کے فوجی عدالت میں ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی۔ عدالتی فیصلے میں دفاع پاکستان پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ وکیل خواجہ حسین نے کہا کہ فیصلے کے مطابق دفاع پاکستان میں دہشت گردی، جنگی صورتحالات دونوں کا ذکر ہے۔ زمانہ عمل لے لیں آپ، دفاع کی حالت جنگ لے لیں، دہشت گردی کی صورت میں دفاع کی نوعیت مختلف ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی ایچ کیو اور دیگر تنصیبہ حملے کا سوال پوچھا تھا۔ 21ویں ترمیم کے فیصلے میں ان واقعات کا کوئی ذکر موجود ہے؟ یہ بڑی اہم سوال جو ہے یہ اٹھایا ہے، اور بظاہر جو ہے بینچ سے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرائل سسٹین کرنا مشکل ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ پھنس چکی ہے اس سارے کیس کے دوران۔ 26 نومبر کے احتجاج میں آپ کو پتہ استغاثہ دائر کیا ہوا ہے شہباز شریف وغیرہ کے خلاف، اور سماعت جو ہے نا 29 جنوری تک ملتوی، اور ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ کمپلینٹ پی ٹی آئی نے دائر کی ہے، لسٹ میں نام بیرسٹر گوہر کا آ رہا ہے، وہ عدالت درستگی کروا دی، یعنی شروع میں پاکستان تحریک انصاف کی بجائے وہ بیرسٹر گوہر کا نام آ رہا تھا، تو یہ درست کر دے۔ شہباز کھوسا نے کہا کہ 2 آدمی زخمی ہوئے تھے وہ فوت ہو گئے، ان کا نام بھی لسٹ میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیگر تمام دستاویز جمع کرا دی ہیں، 15 جنوری کے بعد کوئی تاریخ آپ رکھ لیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ اس پہ سرسری اس پہ ایویڈنس ہونی ہوتی ہے، شہادت ہونی ہوتی ہے، عدالت دیکھتی ہے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد چلتا ہے۔ یعنی یہ نہیں یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف خاموش ہے، خاموش نہیں ہے، اور اس استغاثہ کو بڑے زور سے اگر لے کر چلنا ہے تو یہ ٹیکنیکلٹیز میں پھنسنا نہیں ہے۔ جرم ہوا ہے، جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اس کو اس کے منطقی انجام تک جانا ہے، اور اس کے منطقی انجام تک لے کر جائیں آپ اس سارے معاملے کو۔ تو اس کانٹیکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے رزلٹ جو ہے نا آپ کو پازیٹیو نظر آئیں گے، اور یہ اپنے منطقی انجام تک چیزیں ضرور جو ہے وہ پہنچیں گی، اور وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اصل حالات اور واقعات کیا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔